عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سورۃ آل عمران جس دن سورۃ آل عمران کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سورۃ آل عمران دو حصوں پر منقسم ہے. اس کے دو حصے ہیں. 101 نمبر آیت تک اس کا پہلا حصہ ہے اور پھر اس حصے میں ابواب ہیں. ابتدا سے لے کر اس آیت مبارک تک ہم نے 4 باب پڑھ لیے الحمدللہ. اب ان آیات مبارکہ سے باب پنجم 5واں باب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صاحبہ مریم صدیقہ ان دونوں سے اللہ پاک الوہیت کی نفی بیان کرتے ہیں اور مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی عبدیت کا ذکر ہے. اور یہ اس لیے اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نصارا کہتے ہیں. ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں الہ ہیں معاذ اللہ. اللہ اس بات کا تذکرہ فرمایا سورت کی ابتدا سے بھی پھر درمیان میں بھی کہ لا الہ الا ہو. کائنات میں الہ ہے تو فقط وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ماں سوا جتنی ہستیاں اس دنیا میں برگزیدہ صاحب عزت صاحب درجہ صاحب مقام وہ جتنی ہستیاں بھی ہیں وہ سب اللہ کے ہاں محتاج ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے. اب حضرت مریم صدیقہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے پہلے 2 آیاتوں میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جس کو بڑا رتبہ ملا ہے
جس کو بڑا مقام حاصل ہوا ہے، حتیٰ کہ نبوت کے درجہ تک جو ہستیاں پہنچی ہیں تو انہی کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اب 2 آیاتوں میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، ان 4 ہستیوں کے خاندان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ روئے زمین پر میں انسان کو آباد کروں گا، تو انسان کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، تو اس بنیاد کے لیے اللہ نے انتخاب حضرت آدم کا کیا ہے۔ اس میں حضرت آدم کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ سب سے بڑا حضرت آدم ہے، بے شک یہ سب انسانوں میں سب سے بڑا، سب سے اول انسانوں میں اگر آدم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا ہے تو اللہ نے اس مقام کے لیے خود آدم کو منتخب کیا، اور اس انتخاب میں حضرت آدم محتاج تھے۔ اب اگر اس میں کچھ بات ہم کر لیں تفصیل کے ساتھ تو پھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ تفسیر مظہری، امام مظہری رحمت اللہ علیہ نے، اور اسی طرح تفسیر قرطبی نے 5 وجوہ بیان کی ہے انتخاب آدم کے لیے۔ کیا معنی؟ اللہ نے جو آدم کو پسند کیا، کیوں؟ ایک تو ان 5 میں یہ ہے کہ یہ ابو البشر ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر نبی کے اصحاب ہیں، اور ہر پیغمبر کے اتباع ہیں۔ پھر قیامت تک بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے عابد، صاحب مقام اور رتبے والے ہیں، تو ان کا سب کا بڑا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوسرا اللہ نے بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے پسند کیا، اللہ نے چنا۔ کیوں؟ اس کو ایک لقب ملا ہے ابو البشر ثانی۔ جب طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے تھے سوائے ان ہستیوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک تو مشہور ہم سنتے ہیں جو نافرمان تھا، کنعان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث، سا کے ساتھ ہیں۔ ان تینوں سے پھر اللہ نے انسانوں کو آباد کیا، تو اس لیے 2 نمبر پہ ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا آیا۔ تیسرا ذکر اللہ نے حضرت ابراہیم، آل ابراہیم کا کیا علیہ السلام، اور اس کی وجوہات بھی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن میں ایک ایک ذکر کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، 1,24,000، کم و بیش، اس سے کم بھی لکھتے ہیں، زیادہ بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ قول مشہور ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 1,00,000 انبیاء آل ابراہیم میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سورۃ عنکبوت میں ایک آیت ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا
فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، نبوت کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے آل میں، اور جو پیغمبر صاحب کتاب تھے وہ بھی ابراہیم کی اولاد میں آئے تھے، تو بہت بڑا مقام ہے۔ چوتھے نمبر پر ذکر ہے وہ آل عمران۔ آل عمران جو ہے اس کو اللہ نے درجہ دیا تھا بندوں پر، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور آل عمران۔ اب یہ عمران کون ہے؟ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عمران والد موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ جس طرح سورۃ مریم میں آتا ہے یا اخت ہارون، تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے یا اخت ہارون کہا تھا کہ یہ عمران ان کے موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، ہارون کے والد تھے۔ لیکن اس پر امام مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اچھا کلام کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے عمران والد موسیٰ مراد نہیں ہے، والد مریم مراد ہے۔ سیاق اور سباق بھی اس پر دلیل ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آل عمران، یہ عمران کون تھے؟ یہ خطیب مسجد اقصی تھے، اور یہ بہت عزت دار، بہت صاحب درجے والا گھرانہ تھا، اور اسی گھرانے میں مریم پیدا ہوئی، اور پھر اس مریم صاحبہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ نصارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ صاحب کرامت تھی تو اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبیوں کے دادا تھے، اس کی عبادت کی جائے۔ نوح علیہ السلام اور ابو البشر ثانی تھے، آدم جو ہے ابو البشر تھے، تو ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو رتبے عطا کیے گئے تھے یہ میں نے دیے، اور یہ میرے ہی محتاج تھے، یہ میرے بندے تھے، یہ الہ نہیں تھے اور عبادت کے لائق بھی نہیں تھے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ مسئلہ بھی ذکر ہوگا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً بے شک اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو۔ بڑی دنیا تھی، بڑے لوگ آئے، عالم ارواح میں ارواح موجود تھے، لیکن اللہ نے انسان کے سلسلہ کو شروع کرنے کے لیے حضرت آدم کو چنا، غرق پسند کیا، چنا۔ ایک کام ہو وہ ہر ایک کی بس میں نہ ہو، تو اس کے لیے ایک باپ یا ایک استاد اس کام کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے جس میں صلاحیت موجود ہو۔ تو حضرت آدم کے اندر یہ صلاحیت اللہ کو معلوم تھی، اور اللہ نے یہ مقام اس کو دیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ کریم نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اتنے نکتے ہیں، اگر ہم بیان کریں تو دو آیتوں پر بھی ہو جائے گا، اور چلو آسان آسان۔ انسان کا سلسلہ تھا، ابتدا ہوئی آدم سے، پھر انسان کی روحانی تربیت جس میں کامیابی تھی مسئلے توحید، تو ابتدا ہوئی حضرت نوح سے، نوح علیہ السلام سے مسئلے توحید کی ابتدا ہوئی۔ وآل ابراہیم،
اور مسئلہ توحید کے لیے دلائل، مسئلہ توحید کے لیے کتابیں نازل کی تو خاندان ابراہیم میں. پھر جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحبت، انبیاء علیہ السلام کی اتباع، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہاں تک کہ وہ انسان عزت مند ہو جاتا ہے، صاحب رتبہ، جیسے آل عمران وآل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں پر. اللہ، اگر جہان میں رتبہ ہے تو کس کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا. ایک نقطہ یاد رکھو، اگر دنیا میں ان سے بڑے رتبے کے کوئی مالک ہوتے تو پھر ان کا ذکر ہوتا صاحب سلطنت، صاحب اقتدار. نہیں سمجھے؟ اللہ کے ہاں جو رتبے ہیں وہ رتبے ہیں جن کو اللہ نے رتبہ کہا ہے. اب ان انبیاء نے اپنا خود اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کے مقام کا تذکرہ کیا. اب ذریتم بعضها من بعض، ذریتن یہ ہستیاں اولاد ہے ایک دوسرے سے. یہ تو ہر کسی کو پتا ہے. او لوگو، اس میں بڑا اشارہ ہے، جو ایک دوسروں سے پیدا ہوتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں، الہ نہیں ہوتے. الہ وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذریتن اولاد ہیں، اولاد، بعضها بعض ان سے، من بعض اوروں سے. نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑے رتبے کے خاون، لیکن ہیں اولاد میں. اللہ، ابراہیم بھی اولاد میں ہیں، عمران صاحب بھی اولاد میں ہیں، ایک دوسرے سے پیدا ہوئے. اب جاؤ نا اس مسئلے میں، جب ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بننے میں محتاج، پیدا ہونے میں محتاج، کھانے پینے میں محتاج، سونے اٹھنے میں محتاج، وجود اور فنا میں محتاج، تو وہ الہ نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ کریم، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا. اب کیسا شیخ والد محترم اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، کبھی کبھی ان کا ایک عجیب انداز ہوتا، مختصر جملہ لیکن جامع جملہ. کہتے تھے واللہ سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. سمیع لاقوالکم، وہ اللہ جو تم کہتے ہو جس زبان میں، وہ تمہارے پکار کو سننے والا، تمہاری آوازوں کو سننے والا. علیم جس حال میں ہو تم، تمہاری حالت ظاہر باطن کو جاننے والا. اب یہ صفت کیوں آئی؟ اللہ کی تو وہ صفت ہے. او لوگو، یہ ہر جگہ سے، ہر جگہ سے، ہر حال میں، ہر کسی کا سننے والی صفت میری ایک اللہ کی ہے، اور ہر کسی کے حال سے خبردار جو ہے وہ بھی اللہ ہے. اس ربط کو یاد کر لو. آگے مریم صاحبہ کا ذکر، والدہ کا ذکر ہے. انہوں نے کہا تھا یا اللہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو مسجد اقصی کا خادم ہوگا، لیکن وہ پھر بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ بتاتا ہے ہر حالت کو جاننے والا اللہ ہے کہ بیٹی ہوگی کہ بیٹا، صاحب رتبہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو یا بڑے رتبے کا خاون ہو، پوشیدہ چیزوں پر اس کا علم نہیں ہے.
سمجھ آ گئی؟ تو اللہ وہ ذات ہے. تو اب جب سمیع اللہ ہے، علیم اللہ ہے، اپنی حاجاتوں کو اس ذات کے سامنے پیش کرو جو ذات ہر جگہ سے بغیر اسباب کے ہر کسی کا سننے والا ہے. میں نے شیخ والد محترم رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی، 10 میں کہا کرتے تھے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آسان لفظوں میں کہا، اللہ وہ ذات ہے جو 70 بولیاں جاننے والا، 70 بولیاں جاننے والا، کوئی پشتو میں، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں. اور تعریف تو جو علمی ہے وہ تو اہل علم جانتے ہیں نا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اللہ. اذ قالت امرأۃ عمران، اب تفصیل شروع ہو گیا. اذ قالت امرأۃ، جب کہا امرأۃ بیوی، عورت عمران صاحب کی، رب اے اللہ. ایک نقطہ ہے عام لوگوں کے فہم کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے. اسلام میں عورت کا جتنا مقام ہے اللہ شاہد ہے کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن یہ مقام فیشن کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، غلط کاموں کے ساتھ یہ نہیں ہے. دیکھو عمران صاحب کی بیوی نیک تھی، ہاں عبادت کرنے والی تھی، اللہ سے محبت کرنے والی تھی، تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. اللہ کتنا بڑا مقام ہے. اذ قالت امرأۃ، جب کہا بیوی عورت عمران صاحب کی، کیا کہا؟ ربی اے اللہ، انی نظرت لک، میں نے نظر مانا ہے تیرے لیے. اللہ، میں نے نظر مانا ہے تیرے لیے. یہ عورتیں نظر بہت مانتی ہیں. میرا پتر کھریا آ گیا تو میں 2 روٹی خدا نے نہ دے سا، میں ککڑی مرغی خدا نے نہ دے سا، ایسے کر لینا. تو یہ تو بہت اچھی عورت ہے. لیکن وہ عورت جو کہتے میں بابے ویسا، فلاں دربار پہ جاؤں گی، میں اس دربار پہ حاضری دوں گی. او لوگو، اللہ کے ہاں اگر عورت کا مقام ہے تو اس عورت کا ہے جو اللہ کے نام پہ نظر دینے والی ہو، اللہ کے نام پر. او لوگو، قرآن بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر نظر ماننی ہے تو پھر اللہ کے نام پہ نظر مانو. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، خلاصے میں ذکر کر دیتا ہوں. اس وقت ایسی نظر ماننا روا تھا، جائز تھا. علماء لکھتے ہیں کہ بھئی نظر نہ مانو. کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ شرط ہے. یار اگر میرا والد ٹھیک ہو گیا تو میں 1 بکرا ذبح کروں گا، اگر ٹھیک نہ ہو تو میں نہیں کرتا ہوں. تو اللہ نے تو تیرے ساتھ شرط نہیں لگائی نا کہ تو صبح کی نماز پڑھے گا تو میں آپ کے لیے چائے دوں گا، روٹی. اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا. اللہ نے شرط لگائی؟ نہیں لگائی. ہاں اگر ایک مسلمان نے نظر مان لی تو پھر اس نظر کا ایفا کرے گا، وہ پھر پورا کرے گا. تو عمران صاحب کی بیوی نے نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ ایسی نظر نہیں جس طرح کہ آج کل لوگ مانتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر 1 مہینہ گزاروں گا، وہاں میں منجور بنوں گا، میں وہاں چلا کاٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. انی نظرت لک ما فی بطنی، بے شک میں نے نظر مانی ہے لکا، اللہ خاص تیرے لیے. کس چیز کا؟ ما فی بطنی، وہ جو میرے پیٹ میں ہے. یہ نظر کیا ہے؟ محررن، آزاد. کس چیز سے آزاد؟ محررن، دنیائی کاموں سے آزاد،
اللہ کے دین میں مشغول ہوگا۔ اللہ، نیک عورتیں جو ہے اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں رکھتی ہیں، یہی ہے نا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا دار بن جائے، اللہ دنیا دار بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ فرمایا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، دنیا کے کاموں سے آزاد۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو دنیا کا شغل میں اس پہ نہیں کروں گی سوائے تیرے دین کے کام کا، تیرے دین کا کام کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ عمران صاحب کی بیوی جو تھی وہ بے اولاد تھی، عقیم تھی۔ جب امید پیدا ہوئی کہ بھئی اولاد پیدا ہوگی تو خوشی کی، ہاں اس نے کہا کہ بس اللہ کا دین کے لیے میں اس کو وقف کروں گا۔ فتقبل منی، اللہ تو قبول کر لے میرے طرف سے اس نظر کو۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو ہی سننے والا ہے، العلیم ہر چیز کو جاننے والا، اے اللہ تو ہے۔ فلما وضعتها، قرآن عظیم جو ہے اصل مسئلہ بتاتا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب عمران صاحب کی بیوی نے اس اولاد کو جنا، اللہ اشارہ ہو گیا مریمہ پیدا ہوئی ہے، جو یعنی انسان سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ پیدا ہوئی ہے، یہ بندی ہے اللہ کی، نہ کہ الہ، نہ کہ معبود۔ قالت ربی، تو مریم صاحبہ کی والدہ نے کہا، قالت ربی اللہ انی وضعتها انسا، اللہ میں نے تو جنائے بیٹی کو، اللہ میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، اللہ میری تو وہ نظر جو ہے وہ رہ گئی، کیونکہ یہ تو لڑکی ہے اور لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ آج کل تو لڑکوں والے کام لڑکیاں کر رہی ہیں، دکان بھی چلا رہی ہے، کیلنڈر بھی ہو رہی ہے، اور ایسے کیلنڈر ہیں کہ کبھی کبھی وہ بس راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، نہ ڈرائیور ہوتا ہے نہ کیلنڈر ہوتا ہے، ادھر ہی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہے۔ تو بھئی یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ کام جو ہے نا مردوں کا ہے۔ تو ہر کام جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مردوں والا کام مردوں کے ساتھ، عورتوں والا کام عورتوں کے ساتھ۔ محراب میں امامت کے وقت مولوی صاحب جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کہ یا استاذ ہے، یعنی عورت نہیں اچھی لگتی، فطرتاً شریعت کے حکم اپنی جگہ پر فطرتاً۔ اور کچن میں مرد اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، ہاں مجبوری ہو تو، حالانکہ ادھر میں تو پھر سب مباحات ہو جاتے ہیں نا، اس کا تو ذکر نہیں ہے نا۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، جتنا احساس مرد کرتا ہے نا تاکہ میں یہ کام کروں میری بیوی خوش ہو جائے، بہت چنگا مرد ہے میرے نال تعاون کرنا ہے، اگر یہ احساس عورت کو ہو جائے خدا کی قسم بہت جلدی جنت میں جائیں گے، وقت حساب کے وقت۔ اصل یہی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ مریمی صاحبہ کی والدہ نے جب دیکھا کہ لڑکے کی جگہ بیٹی آ گئی، اب میں نے تو کہا تھا کہ میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا، تو اب تو مسجد کا کام یہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ، اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ انی وضعتها انسا واللہ اعلم، اللہ بہت جاننے والا ہے، بما وضعت، اس چیز کو جو تو نے جنا، اللہ کو پتہ ہے کہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، لیکن سن، اللہ 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 کی حکمتوں کو کون جانتا ہے۔
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عام معنی کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، نہیں ہے لڑکا، كَالْأُنثَىٰ، لڑکی جنئی پشان، لڑکی جیسا، یہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، نہیں ہے لڑکا، كَالْأُنثَىٰ، لڑکی جیسا۔ یہ تو چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ لڑکی میں آسمان کا فرق ہے۔ اللہ میرے والد صاحب پر رحمت نازل فرمائے۔ مفسرین نے یہ معنی لکھا ہے، لیکن اوک انداز ان کا نرالا تھا کہنے کا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے وہ کمال جو اس لڑکی میں ہے، لڑکے میں۔ اللہ، جو کمال اس لڑکی میں موجود ہے وہ کمال لڑکے میں نہیں ہے۔ اللہ، کیوں؟ اللہ تو آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ نے اس مریم سے عیسیٰ کو بغیر باپ کا پیدا کرنا ہے تو لڑکے سے نہیں ہوتا ہے، لڑکی سے ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، نہیں ہے لڑکا۔ دوسرا توجیہ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، او مریم کی والدہ، تیرے ذہن میں جو لڑکا ہے وہ لڑکا اتنا کمال والا نہیں جو کمال اس مریم میں ہے۔ چار اور بھی ہے، پھر ارادہ رکوع تک ہے انشاءاللہ۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ، اب دیکھو نا کہ اللہ کریم بتاتا ہے کہ کمالات کا محور صرف لڑکوں پر منحصر نہیں ہے، کبھی کبھی کمالات کا اظہار اللہ لڑکیوں سے بھی کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عالمہ، قرآن کا مفسرہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کا دین یہ کس کا محتاج نہیں ہے، چاہے اللہ تو ہر بندے سے وہ کام لیتا ہے، مردوں سے بھی لیتا ہے، عورتوں سے بھی لیتا ہے۔ کیا ہو بھائی؟ اس لیے او عورتوں، مسلمان کی عورتوں، اگر تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو سیرت دیکھ لو مریم کی والدہ کو۔ مریم کی والدہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ ربی ربی ربی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ دوسری بات، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جب مریم صدیقہ کی والدہ حاج حنہ اس کا نام تھا، جب اس نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو عذرائے حسرت، عذرائے برائے افسوس، اس نے کہا انی وضعتها انثیٰ، تو اللہ نے اس افسوس کا ازالہ کر دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ترجمہ بھی ہو گیا۔ مسئلہ سنو، مسئلہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ مریم صاحبہ کی والدہ ولی ہے نا، ولنا، ہم پشتو میں ولنا کہتے ہیں، ولیہ، ایک ولی ہوتا ہے نا اللہ کا ولی، یہ ولیہ تھی، اور یہ ولایت قرآن ذکر کر رہا ہے، اور عمران صاحب کی بیوی کی ولایت کا منکر، قرآن کا منکر، اور فتوے کی اپنی جگہ ہے، پھر وہاں سے جو قرآن کا منکر ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کی گلی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، اگر ہم ولیوں کو نہ مانے تو پھر یہ ولیوں کا ذکر ہم قرآن میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں اس طریقے سے جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، تمہارے جیسے نہیں۔ یہ 2-3 دن کے بعد ایک بیان آپ نے بھی سنا ہوگا،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا چاند پہ گیا تھا، چاند پہ گیا. اوئے تسی ہون آنے امریکہ گیا غوث پاک 10 سال نے اس ویلے گیا ہوئی ہون رکھ ایسی آنے گل سیدھی ہونی تو دن بدن کوئی اور تھرک لیں. وہ پھر پورا بیان کرتا ہے کہ بھئی عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اس کو غوث پاک کہتے ہیں نا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مشرک جو ہے نا اپنے معبودوں کے نام لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. ہاں تو یہ عبد القادر صاحب نہیں آنے غوث پاک کہانے غوث پاک اللہ. یہ کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھنے، ان کے کمروں میں بھی سورۃ یاسین کپڑوں پہ لکھا ہوتا ہے اور بیٹھکوں میں بھی، لیکن کخ ایمان ان سورۃ یاسین کی نہیں ہے. سورۃ یاسین میں یہ ہے فلا صریخ لہ اے فلا مغیث لہ، فریاد رس ایک اللہ ہے. تو یہ جو گندی زبان ہونی نا اس تے چنگ حروف پہ نہیں آنے سونے یہ نہ اللہ پاک نہ آکسو بندے غوث پاک آکسو اللہ. آپ کم اپنے کام ان کے حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے تو یہ جگہ کے نام شریف 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 اتنا شریف وہ شین بیچارہ بھی خب ہوتی تو ماں اتنا کیوں استعمال کرنے. بہرحال تو عرض یہ ہو رہا تھا کہ حضرت مریم صاحبہ کی والدہ اللہ کی ولیہ ہے. تو دیکھو ولیہ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اللہ. اور بہرحال آج کل پھر لوگ اپنے ایمان کو قرآن پہ پیش کر دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہم چیک کرتے ہیں مقناطیس کے ساتھ کہ یہ لوہا ہے کہ سلور ہے، اس طرح کرتے ہیں. تو اپنا عقیدہ قرآن کے ساتھ پیش کرو قرآن پر. اگر قرآن نے اس کو لے لیا تو بس یہ صحیح عقیدہ ہے. اگر قرآن اس عقیدے کو نہیں پکڑتا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تیرا کفر ہے، یہ شرک ہے. اس سے قرآن تاریخ نہیں بیان کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا اللہ. جب پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو اب اور بات، اور سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بچے کا نام رکھو اللہ. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں بچہ بچی آ جائے فوراً نام رکھو. کیوں؟ کچھ پتہ نہیں ہے، اگر یہ بچہ فوت ہو گیا بے نام چلا گیا تو قیامت کے دن تو ہر ایک کو نام اور باپ کے ساتھ پکارا جائے گا. تو ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم نیٹ چیک کرتے ہیں، مولوی صاحب سے کتابیں مانگتے ہیں کہ یار کوئی اس طرح نہ وجہ نہ ملو دے ہاں اوپر جا نہ ہوئے. تو کی پتہ ہے آدم علیہ السلام تو کن کے آج تک جتنی اولاد آئی ہے وہ تیرے واسطے نہ کوئی چھوڑے ہی نہیں ہے. تو نہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے لوگ گزر گئے. تو پھر اب دوسرا کھیل شروع ہے، آدھی پنجابی آدھے اردو آدھا پشتو نام بنا لیتے ہیں. بعض نام ایسے ہیں، بعض لوگ تو اسلام سے دور ہے نا، ان کے تو کسی کا نام گولڈن ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. یقیناً بعض ایسے نام ہے بس یہ ذہن بن گیا کہ اوپر نام. شکر ہے کہ یہ ناموں کا تجویز کرنے کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے. اگر اس انسان کے بننے والا بناتا 2 ناکوں والا 8 کانوں والا اس طرح پھر کرتے. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ نام رکھنا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ.
اور میں نے نام رکھ دیا، اس مسئلہ آدمی اصلاح کے طور پر کیے دے۔ اگر کسی کے گھر میں عبد الرحمن ہے رشتہ داروں میں، اگر کسی نے اس کا نام اپنے بچے کے لیے عبد الرحمن رکھ دیا نا، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ساڑھا نہ رکھا سوئی تو بڑھائے تیرے کو پہلے کتنے عبد الرحمن گزرے، وہ آپ کے پیچھے آئے تھے کہ آپ نے ہمارا نام کیوں رکھا ہے؟ دوسری بات، ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی عبد الرحمن پسند کیا تھا، انہوں نے بھی پسند کر دیا، یہ تیرے نام تجویز کرنے کی تائید ہو گئی۔ وہ بس لوگ سمجھتے نہیں تھے عزت کس کو کہتے ہیں اور نقصان کس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ دوسرا مسئلہ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اس بچی کے لیے تیرے نام پہ۔ اللہ اعوذها بک، اعوذها بک۔ اے لوگو، تم مریم کی عبادت، مریم صاحبہ کی عبادت کرتے ہو، ہاں، اور پھر تم جو ہے نا آل عمران کی عبادت کرتے ہو، وہ اللہ کی ولیہ تھی، تو وہ پناہ مانگنے میں اللہ کے طرف محتاج ہے۔ اللہ تو پناہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ قرآن نے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ پناہ دینے والا ہے، جس کو چاہے پناہ دے، جس کو پناہ دے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پورے کائنات میں کوئی نہیں کسی کو پناہ دینے والا اللہ سے۔ تو یہ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ جیسے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد جیسے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکے۔ یہ قرآن کا تو منکر ہو گیا، سورۃ المؤمنون کا منکر ہے۔ ہاں جی، اور دیکھ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اس بچے کے لیے تیرے نام پہ، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کے لیے کس سے پناہ مانگتے ہو؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے، الرجیم مردود، ہاں کیا مانا؟ شیطان اللہ کی رحمتوں سے دور کیا گیا ہے، ہاں شڑل شوے دے، اللہ دور اللہ نے اس کو پھینکا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے نا تو یہ نہیں جی طویل لکھو جی اتنے بدا ہے، اتنے بدا ہے، یہ الماری تو نہیں ہے یا ستون تو نہیں، انسان ہے۔ ہاں پھر جڑا نا پھر کالا سورو سبز، ہاں جی یہ ڈرنے واسطے تھے، پتہ فلانے واسطے، یہ فلانے واسطے۔ تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کل لوگوں نے جو ترتیب اس کا بنایا ہے نا، 8 9 10 یہ فلانے پیر دے لائے، فلانے پیر دے لائے، تعویذ کھولو آدمی کہتا ہے نا وقت کی اخبار ہے۔ وہ خدا کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اس نے دم کر کے پھونک کے تو بعد انہیں سرانوں نے تری اتنی چھری رکھ چھوڑنے، اللہ پھر جس سے وڈے انہوں نے وہی لڑائی کر گئی تھی، لڑائی نہ کرتی تو چھری رکھی ہے تلے ابتدا جی تو سب پہلی چھری دسی ہے اور تو چھریاں پھرا سی نا۔ اس لیے کام وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے شیطان سے انہوں نے پناہ مانگی ہے تو اللہ کے نام سے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مریم صاحبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کی نخس، ٹنگا ہم اس کو کہتے ہیں، اس سے اللہ نے ان دونوں کو بچایا۔
اب اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ انبیاء علیہ السلام، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اپنی خصوصیت، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو آنے کے ساتھ وہ روتا ہے، تو اس وقت بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بھوکا یہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ شیطان اس وقت سے ٹنگا اپنی وہ شرارت شروع کر لیتا ہے، اس مس کی وجہ سے، ایسا کر مس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ لیکن ان دو بچوں کو اللہ نے محفوظ رکھا شیطان کی مس سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ تم بھی یقین کے ساتھ کلمات قرآنیہ یا وہ الفاظ جو ماثور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پہ دم کرتے تھے۔ فتقبلها ربها بقبول، اب مریم صاحبہ پیدا ہو گئی، فتقبلها، اللہ نے قبول کیا اس مریم کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، آج اچھے قبولیت کے ساتھ۔ اللہ نے جب اس کو حسن کہا تو کتنا اچھا قبول کیا ہوگا۔ اللہ ہمارے سب کے عقیدہ اور نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، لفظی معنی پشتو میں زرغون اکڑا اللہ، زرغونو لخستا، پرورش کی اللہ نے اس کی پرورش بہتر۔ تو کیا اوروں کی بہتر پرورش نہیں کرتا؟ نہ، اس کی پرورش اور لوگوں سے الگ تھا۔ اللہ، جو بچہ ہفتے میں ترقی کرتا ہے جسمانی تو مریم صاحبہ وہ ایک دن میں کرتی، جو بچہ ایک سال میں ترقی کرتا ہے تو مریم صاحبہ وہ ترقی ایک مہینہ میں کر لیتی۔ اللہ نے اس کو جلدی جلدی بڑا کیا۔ وَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی مریم کی زکریا علیہ السلام نے۔ اللہ، کفالت میں محتاج، ہاں جی، حفاظت یعنی نگرانی کرنے میں محتاج، اور یہ زکریا علیہ السلام مریم کا ماموں تھا۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بانجی کی پرورش ماموں کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے لمبا، وہ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، ایک اشارہ کر دیتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو بھائی چلو مریمہ کی پرورش میں کروں گا، شغل اولاد ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، جس طرح کہ ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے، یہ بچہ یا بچی مجھے دے دو، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں گا۔ اللہ سب کی جولیاں اولاد سے بھر دے، اور جن کی ہے اللہ ان کو صحیح سلامت اور دیندار بنائے، محفوظ رکھے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو کفالت شروع کر دی زکریا علیہ السلام نے مریم صاحبہ کا، ٹھیک ہے۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب داخل ہوا زکریا علیہ السلام کس پر؟ مریم صاحبہ پر، المحراب، حجرے میں، اللہ، حجرے میں، کمرے میں، اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے داخلہ ایک جگہ باہر سے آیا نا، تو مریم صاحبہ اندر تھی نا، ہاں، یہ نہیں ساتھ ویسا دے ساتھ آسا، جتنی بھی ویسا دوڑے ویسا نہ، ضرورت واسطے ویسو، ضرورت کے لیے جاؤ، ویسے نہ۔ دخل علیہا زکریا المحراب، ایک مسئلہ بھی بتا دوں، محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ محراب حرب سے ہے، اور حرب لڑائی کو کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا شیطان کے ساتھ بڑی لڑائی ہے، تو جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے پہلوان جس میں طاقت ہو لڑائی کی اس کو لوگ آگے کرتے ہیں نا، جو ماہر ہو،
تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم مولوی صاحب کو آگے کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس لڑائی میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سب فوجی کھڑے ہوتے ہیں، وہ لقمہ دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں۔ مثلا 2 رکعت کے بجائے اگر تیسرے پہ ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر 5ویں پہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھ جاؤ، یا اگر قرات میں کوئی آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پیچھے سے صاحبی قرات، یہ جو مہارت رکھتا ہو وہ فتح دیتا ہے۔ تو دراصل اس کو آگے کیا ہے۔ خدا نخواست اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اللہ اس وقت یہ حالت کسی پہ نہ لائے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ وہ 50 سال اگر ایک امام نمازیں پڑھائے خوبصورت قرات کے ساتھ، خوبصورت ادا کے ساتھ، کوئی اتنا یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر ایک دن اس سے غلطی ہو گئی، ہوئے آج تو مولوی صاحب کہتے اور کہتے پھرنے آؤ، تو چھپا پہنا مار پتہ ہے تو سجدے پہ کہتے پھرنا ہے، وہ تیرے تو خدا پردہ رکھا ہے۔ بہرحال تو یہ جائے حرب ہے، شیطان کے ساتھ لڑائی ہے۔ ہاں اگر اس طرف کی مسئلہ ہو گیا تو امام صاحب چل جائے گا، دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ لڑائی چھوڑنی نہیں ہے، میدان چھوڑنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آسان تعبیر تھی۔ کلما دخل علیہ زکریا وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں بے موسم کے پھل تھے۔ اللہ، یہ موسم کے بغیر پھل، آج کل تو لوگ کہتے ہیں سٹور کا ہے، ذائقہ نہیں ہے، اور پرے ہوئے نہیں ہے، لیکن بغیر موسم جس پھل کا نہ ہو وہ پھل دیکھنا یہ اوپری بات ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا وجد عندها رزقا قال یا مریم، اللہ اللہ، اے مریم انا لک ھذا، کہاں سے آئے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں ساڑھا پینو پتہ مرید کرو نکل گیا تھے گھرے سو تپے، قرآن نہ منکر ہو گیا ہے۔ جو زکریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اَنَّا لَكَ هَذَا، کہاں سے یہ پھل آئے ہیں؟ تو آج یہ دیکھو، اگر کوئی کہو جی حضرت یہ کہاں سے، وہ تو نہیں من رہا ہے، ساڑی نہ ہوئی، تو ساڑی نہیں من رہا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بھئی یہ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کتنی سونی گیا، قرآن آپ ہم کو آداب بھی بتا رہا ہے، مسئلہ بھی بتا رہا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا اَنَّا لَكَ هَذَا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کرامت حق ہے ولی کا، لیکن اختیار نہیں ہے، اختیار ہے میرے اللہ کا۔ اللہ کرامت کو ظاہر کرتا ہے، معجزہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، اختیار نبی کا نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو معجزہ اللہ نے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کیا تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ وَأَنَّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرزقو یہ کلام مریمی کا ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بھی حساب۔ پھر وہ موسم کو نہیں دیکھتا۔ اب ہم تو صرف جو ہے نا پھل کھانے والی چیزوں کو کہتے ہیں، ہاں، لیکن پشتو میں ہم میوہ کہتے ہیں نا، پھل۔ یہ اولاد بھی پھل ہے، اولاد بھی پھل ہے، اور اس پر دلیل حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ثمرات صرف یہ مالٹے، کیلا، سیب، انار یہ نہیں، وَالثَّمَرَاتِ اولاد۔ اللہ، جس طرح اولادنا اکبادنا، ہاں،
یہ دل کے ٹکڑے ہیں، یہ پھل ہیں پھل۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نے جو دیکھا وہ اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، اس پھل کا موسم نہیں ہے، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، اور ہمیں بھی پھل چاہیے اولاد کا، تو اس بڑھاپے میں بھی یہ پھل دے سکتا ہے۔ اللہ، مسلک آ گیا۔ ہنالک، اسی وقت، اب ہنالک زمانی بھی ہے مکانی بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ ہنالک اسی جگہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ہنالک زمانی ہے، ہنالک اس وقت سے زکریا علیہ السلام نے دعائیں شروع کر دی۔ اللہ، کس سے؟ اللہ سے۔ دیکھو ایک مسئلہ سنو، زکریا علیہ السلام نے مریم صاحبہ کی کرامت دیکھ لی تو اس کو نہیں کہا کہ بانجی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اچھا، تو بھی اللہ کی بندی، میں بھی اللہ کا بندہ، آپ کو کھانے کے لیے میوہ دیا ہے، یا اللہ اس میوے کے ساتھ اس کی جسمانی تربیت ہے تو مجھے بیٹا دے دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب کی روحانی تربیت جاری رہے، علم کا سلسلہ جاری رہے۔ دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ، یہ صفت اللہ کی ہے، نبی کی صفت نہیں ہے کہ وہ اپنی جولی کو اولاد کے ساتھ آباد کر لے۔ تو جہان میں کوئی ایسا دربار نہیں ہے کہ تم وہاں جولے کو ہلا لو، ہلانے کے ساتھ بچہ آ جائے، زبان کو ہلا لو نا۔ اللہ سے دعا مانگنے پر اپنی زبان کو دعاؤں کے ساتھ پکارو، اللہ سے مانگو۔ دعا زکریا رب، دعا کیسے کی؟ اب دعا کی طرف توجہ کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ پتر دیوی، پتر دیوی، پتر دیوی، اس طرح پتر ناک نہ پتر نالاک، یا اللہ پتر نیک صالح دیوی۔ ہاں نیک صالح ہوئے تو پتر ہونا ہے، نیک صالح نہ ہو پھر تتر ہونا ہے، پھر چھڑا شور تی چھڑی مصیبت۔ ہاں ربی، اے اللہ، حبلی، بخش دے میرے لیے۔ اللہ، یہ نہیں کہا کہ ربی آتینی حبلی، لفظی معنی حبلی، اے اللہ ہبہ کر، اے اللہ بخش دے۔ کیوں؟ پتر پیسے تین نہیں ملنے، اللہ یہ طرح جی کن کوکڑ تے دے پتر، یہ تیرے پتر نے قیمت بھی کوکڑ ہو سی بات۔ ربی حبلی، اے اللہ بخش دے میرے لیے۔ اور ہبہ کس کو کہتے؟ بے عوض۔ اللہ، تم نے اگر گھر میں اس موسم میں ہے 2 مرغیاں پالی ہیں تو 2,000 کی تو تقریباً ہوں گی۔ اللہ، تو نے کبھی یہ سوچا کتنی خوبصورت بیٹی، کتنا خوبصورت بیٹا، اللہ نے مجھ سے کوئی پیسے نہیں لی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے پیسے جمع کرو گے فلاں جگہ پر پھر اس کے مطابق دوں گا۔ غریب آدمی جو ہے نا وہ پھر پرانی گاڑی خریدتا ہے، تکڑا جو ہے سونی نوی خریدنا ہے۔ اگر ای گل اس تے ہویا تو وقت غریب نے پتر بھی بہت مشکل چلو، سارے رہتے بیٹھے ہو۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھو کہ کیسا نظام ہے، کتنے قیمتی قیمتی بچے اللہ نے ہمارے گھروں میں دیے۔ اگر ہم اس پر شکر ادا کریں تو بہت کم ہے، اللہ میں شکر گزار ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بچے بہت شور کر رہے ہیں، بہت تنگ کر رہے ہیں، پھلانا ٹھنگرا۔ اگر اس مسئلے کو آپ جانتے ہو، اس قیمت کو، تو اس گھر چلے جاؤ جس میں بچہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہیں کہ چھت بہت خوبصورت ہے، دیواریں بہت خوبصورت ہے، چارپائی بہت خوبصورت ہے، گھر میں کوئی بچہ نہیں۔ یہ تو تجھ پر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بابا بیٹھے ہوئے تھے،
ایک پوتا اتوال چکی تھے، ایک ات چکی، ایک ات چڑھ، ایک ات چڑھ. ہاں جی، بڑی بادشاہی ہے. ہاں اللہ کتنی بڑی بادشاہی ہے. لیکن کسی کسی کو اس کا لطف ملتا ہے، کسی کسی کو ملتا ہے. رب حبلی من لدنکا، اے اللہ بے عوض دے دے، بے عوض من لدنکا اپنی طرف سے. میرا کوئی طاقت نہیں. ظاہری جو اسباب ہے وہ بھی ختم. وہ پھر سورۃ مریم میں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اتنا بڑھاپا آ گیا کہ بال سفید ہو گئے. مل ذریتن، بچہ طیبتن، پاک، اللہ پاک بچہ. ہاں جی، کفر و شرک سے پاک، جہل سے پاک، بے دینی سے پاک، دیندار بچہ، تابعدار بچہ. انکا سمیع الدعاء، توجہ کرنا لفظ میں تو یہ سننے والے دعاؤں کا. یہاں سمیع کا معنی اجابت سے ہے. اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں. انکا سمیع الدعاء، اے مجیب الدعاء، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تو دعا قبول کرتا ہے. اللہ میری اس دعا کو قبول کر. اللہ جب اتنا اخلاص سے دعا مانگی جائے، فنادت الملائکہ، آواز دی فرشتوں نے. کس حال میں؟ وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے. یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب، اپنے حجرے میں، اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز میں کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک، یہ خوشخبریاں اس بات پہ نہیں ملتی کہ تو ایک دربار پہ کھڑا ہو دوسرے دربار پہ جا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، خوشخبریاں آئیں گی. یصلی فی المحراب یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے اے زکریا علیہ السلام تجھ کو بیحییٰ، یحییٰ کے ساتھ. اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے تو بیٹا آتا ہے، ساتھ نام بھی لے کر آتا ہے. اللہ نام بھی رکھ لیا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا يَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا، ایسا نام پہلے اس سے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. اس سے پہلے ایسا نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا. یا تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا بچہ ہے کہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ نے اس کا نام بھی رکھا ہے. سبحان اللہ. مصدقاً، اب یہ صفات زکریا علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام کے. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، ہاں جی تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کا. ہاں جی. وسیداً، اور یہ جو ہے سردار ہوگا. زاد المسیر لکھتے ہیں الفقیہ، ایسا سردار کے عالم فقیہ ہوگا. سیداً، ہاں جی اللہ کی دین کو بیان کرنے والا ہوگا. وحصورا، اور اپنے آپ کو عورتوں کے تعلق سے بچانے والا ہوگا. ادھر ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صفت یحییٰ علیہ السلام کو، حصوراً وہ تعلق جو مرد عورت کے ساتھ رکھتا ہے اس سے یہ پاک ہوگا. اپنے آپ کو حصورا، حاصل کے معنی سے بچانے والا ہوگا، استعداد اور طاقت کی موجودگی کے ساتھ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان میں جو وہ صفت ہی نہیں تھی، یہ تو عیب ہے، یہ تو عیب ہے. نا اب اگر ایک آدمی نابینا ہے وہ کہ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی عورت کو بد نظر سے نہیں دیکھا. تیری ہے نظر کتے؟ یہ تو وہ کہے جس کی نظر ہے وہ کہہ دے میں نے نہیں کیا. حصورا، بے ما طاقت کی وجود کے ساتھ یہ تعلق سے جو ہے نا کیا ہوگا، دور ہوگا. وَنَبِيًّا، اور اللہ کا پیغمبر ہوگا.
من الصالحین کامل نیکوں میں سے۔ اللہ، جب انبیاء علیہ السلام کی صفت میں صالح آ جائے تو صالح کا درجہ کم ہے نبوت سے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی صفت میں صالح، الکامل فی الصلاح مراد ہوگا۔ اور سورۃ انبیاء میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے، اچھا خوشخبری مل گئی تو اب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں رب انا یکون لی، اے اللہ کیسا ہوگا میرے لیے غلام بچہ، کیسا ہوگا؟ کیا مانا؟ یعنی رب انا یہ کیوں کہا؟ سرور اور خوشی کی وجہ سے۔ شیخ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کہا کرتے تھے، کسی کو کہو کہ تمہارا ابا دبئی سے آ گیا، وہ ہاتھ کی ہے، ہاتھ کی تو اے اللہ میرا بچہ کیسا ہوگا؟ کیا مانا؟ میں جوان ہوں گا، میری بیوی بھی جوان ہوگی، تب پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا رب انا یکون لی غلام، کیسا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بے اولاد ہے۔ اللہ نے کہا کذالک، تو بوڑھا ہوگا، تیری بیوی بھی بوڑھی ہوگی، اس بڑھاپے میں دوں گا۔ جی اللہ کیسا دو گے؟ اللہ یفعل ما یشاء، میرا اللہ جیسا چاہے کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مہربانی آتی ہے تو ظاہری اسباب ہو یا نہ ہو، قدرت اللہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ اجعل لی آیا، دکھا میرے لیے نشانی، میرے نشانی دکھا دے۔ یہ شک نہیں تھا، خوشی آ گئی، خوشی، بچہ آئے گا، بچہ آئے گا، جی اللہ کوئی نشانی بھی ہوئے نا۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیری نشانی بچے آنے کی ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں کے ساتھ، ثلاثت ایام، 3 دن۔ یہ نہیں کہ گونگا ہوگا، علماء مفسرین نے لکھا اے اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام غیر اخرس، تو گونگا نہیں ہوگا بلکہ تیری زبان صحیح ہوگی اور تو جو ہے نا بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں آگے کیا ہے؟ الا رمزا، مگر اشاروں کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو، وَسَبِّحْ، اور پاک کی بیان کر اپنے رب کی، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام، 2 باتیں یاد رکھو۔ اب دیکھو باتوں کی چھٹی ہے لیکن عبادت کی چھٹی نہیں۔ اللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کرنا ہے، ذکر، یہ نہیں کہ بالکل خاموش۔ بعد پیر صاحب سکوت اختیار کیتا ہے، تو قرآن نہیں پڑھا نا، سکوت لت مار۔ دیکھ انبیاء علیہ السلام لوگوں سے باتیں بند، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ، عبادت کی چھٹی نہیں۔ اچھا، بِالْعَشِيِّ، صبح، ابکار، شام، تو کیا مانا درمیان میں چھٹی؟ نانا، شیخ فرمایا کرتے تھے والد محترم، شیخ عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے چسکا پڑا ہے جام کا، شغل ہے صبح شام کا۔ تو کیا مانا ہو؟ بالعشی والابکار، ذکر ہے عشی اور ابکار کا، مراد کیا ہے؟ دوام مراد ہے۔ اس جملے کو والد صاحب اس طرح کہا کرتے تھے، چسکا پڑا ہے جام کا، شغل ہے قرآن کا، چسکا پڑا ہے قرآن کا، شغل ہے صبح و شام کا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے جی اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمارے سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 2 دفعہ ذہن میں یہ بات آئی، اللہ پاک ہمارے محترم حافظ شبیر صاحب کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ دوران 2 دفعہ یاد آ گئے، ہمارے ساتھی تھے درس کے، ان کے جتنے اعمال بھی تھے زندگی کے، بہت مخلص تھے، اللہ ان سب اعمال ان کے قبول فرمائے، اللہ ان کے لیے قبر جو ہے نا جنت کی باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ ہمارے جتنے ساتھی یہاں قرآن عظیم کے درس میں شریک ہیں،
اللہ پاک ہمارے سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کے ساتھ محبت اور زیادہ کر دے، اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس جامعہ اس مدرسے کو ہمیشہ آباد رکھے، یہی مدرسے ہیں کہ یہ سبب ہے دروس قرآن کے، دروس احادیث کے، علم کے فیض کے انتشار کرنے میں، اشاعت کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، اللہ کریم اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اس مدرسے کے جو ضروریات ہیں اللہ کریم اپنے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے، اللہ کریم اس مدرسے کو اور ترقی، جامع کو ترقی دے، ہمارے قاری عبدالرشید صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، یہ اس اب چشمے کی آبیاری کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ کریم کے گھروں کو آباد فرمائے، جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے بڑے، اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے، خصوصاً ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے، جو علماء، طلباء، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں اللہ کریم ان کے مشکلات کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ کریم ان کے قرض دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کے عزت کے ساتھ ان کے روزگار کو جاری کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔